اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میرے انکل، میرے آنٹی، میری خالائیں، میری پھوپھیاں، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگ یاد کرتے ہیں، کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ولاگ نہیں بنا رہے، کچھ وظائف نہیں بھیج رہے۔ کل بنایا تو بہت زیادہ اپریسیشن ملی، بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بس ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا کریں۔ الحمدللہ عمل کرنے سے وہی اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا ہم پہ کسی چیز کے، کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، کلام پاک ہے، ہم جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اس کا ہماری زندگی میں کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت اثر نہیں ہوگا۔ تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کے احکامات کی پر پیرا عمل ہونا چاہیے۔ بیسک تو وہی ہے کہ عمل کرنا ضروری ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ کل جو میں نے ورد بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، الحمد کے بارے میں بات کی تھی، الحمد سورہ فاتحہ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج اس سے بھی زیادہ مجرب ایک ورد بتانا چاہوں گا میں آپ کو، جس کی اہمیت اور خاصیت آپ کی زندگی میں بہت اہم ہے۔ اس ورد کے پڑھنے سے آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جائے گی انشاءاللہ، جو طاقت اللہ کی طاقت ہوگی۔ آپ کی روح میں طاقت آ جائے گی، آپ کے مزاج میں طاقت آ جائے گی، آپ کے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے، دو خوراک جو ہے ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کی خوراک ہے، اور ایک خوراک ہوتی ہے ہماری روح کی خوراک۔ اور روح کی خوراک جب تک روح کو نہ ملے وہ تسکین اور سکون نہیں ملتا ہے، اور خوراک کے ساتھ ساتھ اس میں طاقت بھی ہو اور ہمت بھی ہو تو سمجھو کہ وہ کمال ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا ورد ہے جس کے پڑھنے سے آپ کی روح کو بھی طاقت ملے گی اور آپ کے جسم کو بھی طاقت ملے گی۔ اور اگر آپ اس ورد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دنیا کے بہترین طاقتور انسان ہوں گے، جو اچھائی کے زمرے میں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ورد پڑھیں اور کسی کو نقصان دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں، تاکہ آپ جو دیکھیں مائنڈ کا تعلق جو ہوتا ہے نا، ہمارے کچھ کرنے سے مائنڈ کا تعلق جو ہے وہ اس پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہو جائے گا۔ سپوز ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ کھانے سے یہ ہو جائے گا، مجھے یہ اس طرح یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو وہ ہو جاتا ہے پھر۔ ہاں، پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پازیٹیو کرتا ہے، پھر ہر چیز پازیٹیو رہے گی۔ یہ دل اور دماغ سے سوچ کے کام کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ دماغ سے بھی سوچیں، دل سے بھی سوچیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود سے مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، اور ہو سکتا ہے تو اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ کریں، جو ماں باپ، بہن بھائی، جو خونی رشتے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ جو مشورہ دیں گے آپ کو، وہ میرے اندازے کے مطابق وہ بیسٹ مشورہ ہوگا آپ کے لیے۔
کو کر لینا چاہیے۔ اور آج واپس آتے ہیں اس ورد کی طرف۔ اس ورد کے اندر آپ کی صحت بھی ہوگی اچھی، اور آپ خوش اخلاق رہیں گے، آپ کا مزاج اچھا رہے گا، آپ ٹھنڈک فیل کریں گے، ایک سکون فیل کریں گے اپنے اندر، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی روح میں اور آپ کے جسم میں ایک طاقت سی آ گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو اپنا معمول بنانا بہت ضروری ہے۔ آئیے میں آپ کو آج کا ورد بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ ورد بے انتہا کامیاب ورد ہے، بے انتہا طاقتور ورد ہے۔ اس میں اللہ کی مدد ہے انسان کے ساتھ، اور ہم اس کو آپ یہ 3 کلمات ہیں، تین دفعہ پڑھیے، تین کلمات ہیں، 3 دفعہ پڑھیے۔ سب سے پہلے کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک تو یہ ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک تو یہ پڑھیں آپ، پڑھا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دہرایا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد تیسرا کلمات جو ہیں وہ درود شریف ہے چھوٹی، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی ابھی، وہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، اور اس کا ورد کیا کریں آپ جب آپ کو ٹائم ملے، صبح، دوپہر، شام۔ بہتر تو یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد آپ یہ ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ تسبیح کا طریقہ یہی ہے، 100 والی تسبیح ہوتی ہے یا ڈیجیٹل تسبیح ہو، آپ میرے خیال میں کوئی 10 منٹ بھی نہیں لگتے، آپ یہ پڑھا کریں۔ میں دوبارہ پڑھ کے سنائی دیتا ہوں آپ کو آج کا ورد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اس طریقے سے آپ اس ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھیں، یہ ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے، آپ خود فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک طاقت سی آ گئی، آپ کی روح میں طاقت، آپ کے جسم میں طاقت، آپ کے خون میں طاقت، اور آپ کے دماغ میں بھی طاقت آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کا دماغ بھی اچھے سے کام کرنا شروع کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تسبیحات ہیں، کافی ساری تسبیحات ہوتی ہیں جو روٹین میں ہم لوگ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ کے ساتھ آپ ایک جیسے ہی آپ یہ تسبیح فاطمہ، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے دعا میں بھی بہت طاقت ہے۔ دعا سے جو ہے بڑے بڑے مشکل کام ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اگر آپ 2 آنسو ٹپکا لیں تو کمال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کوشش کیا کریں رب تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھ کے
بات کیا کریں، عبادت کیا کریں، اس کے سجدے سجود ہوا کریں۔ اکیلے میں زیادہ سنتا ہے وہ، بالکل سنتا ہے، اور سنتا تو ویسے بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ یہ مانگنے کا ایک طریقہ ہے نا، تو یہ اس طریقے سے رب سے مانگے، انشاءاللہ رب تعالیٰ ضرور دے گا۔ اپنا، اپنے قریب رہنے والوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری خالہ، میری والدہ کو اللہ تعالیٰ خاص الخاص، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میری بہنوں کو جو گھر میں بیٹھی ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین سے بہترین اور اعلیٰ رشتے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھا کریں، دوسروں کا خیال رکھا کریں، سخاوت کیا کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو کھانا ضرور کھلایا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔